بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 32 ہے، سوشیالوجی پارٹ 1، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے۔ بظاہر تو وہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ تو ہمارے ٹاپک کا جو نام ہے وہ ہے انحراف بطور معاشرتی مسئلہ۔ تو پریویس اس کی بات کریں تو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں چیپٹر نمبر 8 کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، ہم نے ڈیفینیشنز دیکھی تھی انحراف اور معاشرتی ضبط کی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ انحراف کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو نوجوان نسل ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ زیادہ اس چیز میں شامل ہوتا ہے، جو بے راہ رو ہوتے ہیں، ڈیوینٹ ہوتے ہیں اور ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرتی مسئلہ کیسے ہے ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا۔ تو دیکھیں جی، جب ہم معاشرتی معمولات کے رسم و رواج، رسومات، اقدار اور عقائد کا احترام نہ کریں تو ہم نے انحراف کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم نے اپنے معاشرے کے رسم و رواج سے، اس کے اصول و ضوابط سے انحراف کیا، ان کا نام مانا، ہم نے ان سے انکار کر دیا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے انحراف کر دیا، یعنی معاشرتی زندگی کے ضابطے سے ہٹ کر اپنا نیا راستہ اختیار کیا، جس کی معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ جن چیزوں کو معاشرے نے روکا ہے وہ انحراف میں شامل ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جو ہمارے معاشرے میں ابھری ہے وہ نوجوانوں میں خاص طور پر بے راہ روی کی سنگین حالت ہے، جس میں نوجوان طبقہ خاص طور پر بینک ڈکیتی، خوف و ہراس پیدا کرنا، لوٹ مار، قتل و غارت، اغوا وغیرہ جیسی وارداتوں میں شامل ہیں۔ یہ دہشت گردی کے واقعات ہیں جس سے معاشرے میں زبردستی، بے چینی، بدنظمی پیدا ہوئی ہے۔ مزید یہ کہ بے راہ روی کا مظاہرہ نوجوان مختلف حرکات سے کرتے ہیں، جن میں خواتین کو چھیڑنا، مذاق کرنا، دوسروں کے اوپر آوازیں کسنا وغیرہ شامل ہیں۔ پس انحراف پاکستانی معاشرے کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں، جتنی بھی چیزیں یہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ آپ کو روز ڈیلی بیسس پر دیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نوجوان طبقہ ہی کیا کرتا ہے، بینک میں ڈکیتیاں شروع کر دیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہو گیا۔ خوف و ہراس پیدا کرنا، لوٹ مار کرنا، قتل کرنا، اغوا برائے تاوان کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں وہ چیزوں کی سمگلنگ کرتے ہیں، نشے کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماری جو بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ دیکھیں تمباکو نوشی ایک عام ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صرف میل حضرات ہی اس چیز کو، جو ہمارے میل اسٹوڈنٹ ہی اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری گرلس اسٹوڈنٹ ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اس چیز کا کیا کر رہے ہیں، استعمال کر رہی ہیں۔ تو نشہ آور جو چیزیں ہیں وہاں پر ایک معمول بن گیا ہے، لوگ اس کو، ہمارے بچے اس کو فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ جب بھی ہم اپنے معاشرے کے رسم و رواج سے کیا کریں گے، ہٹ جائیں گے، ان سے انحراف کریں گے۔ ہمارا معاشرہ ایسے کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک تو اگر ہم اپنے جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے اس سے دیکھیں تو ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی نشے کو حرام قرار دیتا ہے اور ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور پھر ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان تمام کاموں کو، جو ہمارے معمولات کی خلاف ورزی ہے، ان کو فیشن کے طور پر اپناتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس اچھا ہوگا اگر یہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ جانا ہے تو وہ لیٹ جائیں گے، اس سے کیا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ لیٹ آنا کسی بڑے عہدے کی، بڑے آدمی کی نشانی ہے، تو پھر اس طرح بھی کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اوورآل دیکھیں تو ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں بھی ہم اپنے رولز توڑ دیتے ہیں، پھر اسکول کالج کے رولز ہوتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، اور پھر اوورآل ہم اپنے معاشرے کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے معاشرے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان سے انحراف کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کیا، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کیا بن جاتا ہے، بے راہ رو بن جاتا ہے۔ وہ ایسی تمام غلط سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں پھر جس سے ہمارے معاشرے نے روکا ہوتا ہے۔ وہ اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کا۔ اپنا نقصان کیسے کرتے ہیں کہ پھر وہ نہ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے معاشرے کا ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں، اور اپنے پیرنٹس کا نقصان اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی پیرنٹس پر بات آتی ہے کہ انہوں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، اور دوسرا اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے کسی جرم میں، مثال کے طور پر ان کو اگر عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے، یا قتل کے جرم میں ان کو اگر پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، تو بھی یہ اپنے پیرنٹس کے لیے نقصان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نوجوان بچے کو یا بچی کو وہ کھو دیتے ہیں۔
تو ٹریفک کے سگنل سے دیکھ لیں، وہاں پر بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ سگنلز کو فالو نہیں کرتی، وہ اشارے توڑ دیتی ہیں۔ ون ویلنگ کا مسئلہ دیکھ لیں تو یہ بھی ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، نوجوان جو لڑکے ہیں، یہ ون ویلنگ کرتے ہوئے آپ کو اکثر 14 اگست یا عید کے موقع پر پائے جائیں گے، جس سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتی ہیں اور پھر بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو انشاءاللہ ہم اگلے جو آئیں گے ہمارے لیکچر اس میں ہم پڑھیں گے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ تو ویسے اوورآل اگر اسی ٹاپک میں ڈسکس کریں تو سب سے جو مین چیز ہے وہ تربیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب تربیت والدین نے بھی کرنی ہے، اور اسکول کالجز وغیرہ میں جو آپ کے روحانی ماں باپ ہیں یعنی آپ کے ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی کرنی ہے۔ دیکھیں کسی نہ کسی اینڈ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، یا پیرنٹس کی اینڈ سے کوئی مسئلہ ہے، یا ان بچوں کے اینڈ سے کوئی مسئلہ ہے کہ وہ ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے، یا اپنے پیرنٹس اپنے ٹیچرز کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ نفسا نفسی کا دور ہے، گہما گہمی کا دور ہے، ہر بندہ خود کو دوسرے سے برتر ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں اس سے بہت اچھا ہوں، میرے پاس اس سے اچھی چیز ہونی چاہیے، اچھا سیل فون ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھی بائک ہونی چاہیے۔ تو یہ گہما گہمی نفسا نفسی کا دور ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا۔ اب ٹیکنالوجی کا دیکھ لیں تو ٹیکنالوجی کو ہمیں ایک پازیٹیو وے میں اس کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہماری جو یوتھ ہے، وہ اس کا استعمال فضول چیزوں میں زیادہ کرتی ہے، کام کی چیزوں میں استعمال اس کا بہت کم کرتی ہے۔ گیمز کھیلتے رہیں گے، پب جی گیم کھیلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کا استعمال کرتے رہیں گے، ساری فیس بک کا، واٹس ایپ کا، ٹویٹر کا، یہ ساری چیزیں استعمال کرتے رہیں گے، بے شک کریں، لیکن ان کو ایک لمٹ میں کریں۔ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال پازیٹیو وے میں کریں، اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لائیں اور اپنے آپ کو منوائیں اور ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر انحراف ہو جائے تو یہ کیسے مسئلہ ہے۔ انحراف ہمارے معاشرے کا واقعی ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو اگر قابو نہ کیا جائے اور اس پر اگر کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو آئندہ جو آنے والے سال ہیں اس میں یہ اور زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کولیکٹیولی اگر کوشش کی جائے تو اس مسئلے کو قابو پایا جا سکتا ہے، اور اپنی جو یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر ہے، یہ ایک جنرل سا ٹاپک تھا، امید ہے آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہوگا۔ آپ اس میں خود سے بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم معاشرتی انحراف کی وجوہات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آج کے لیکچر میں کوئی مسئلہ ہو یا کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں یا کوئی ایک نیا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔